الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ استہزاء کرے، قوم کوئی قوم، من قوم کسی قوم سے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عسیٰ قریب ہے، ان یکونوا یہ کہ ہوں وہ، خیرا منہم ان سے بہتر، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق کا نشانہ بنائیں یا استہزاء کریں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے یہ کہ وہ ہوں بہتر، منہن ان سے۔ اب انشاءاللہ اس کو تفصیلاً ہم دیکھتے ہیں، ایک دفعہ اس کو میں تھوڑا ترجمہ گزار لوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے آپ پر عیب لگاؤ، یعنی خود پر عیب نہ لگاؤ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ، أنفسکم اپنے آپ پر، وَلَا تَنَابَزُوا، اور نہ پکارو، بالالقاب، لقبوں کے ساتھ۔ اصل میں القاب جو ہے نا، الف لام کی وجہ سے اس کو برے القاب کہا جائے گا، کیونکہ برے القاب سے روکا گیا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ یہ تنابزو چونکہ یہ پیٹرن اس طرح کا ہے جس میں مشارکت پائی جاتی ہے، تو اس لیے یہ ترجمہ کیا ایک دوسرے کو، اور نہ تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس برا ہے، الاسم الفسوق فاسق ہونا، فاسق ہونے والا نام، نام الاسم نام، الفسوق فاسق ہونا، بعد الایمان ایمان کے بعد، یعنی ایمان کے بعد فاسق ہونے والا جو نام ہے یہ برا ہے۔ ومن لم یتب، اور جس نے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، تو وہی اصل ظالم ہے، الظالمون وہی اصل ظالم ہے، یعنی صحیح طرح سے جو ظلم کرنے والے ہیں وہی ہیں۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ بعض عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ اپنے آپ پر عیب لگاؤ۔ اصل میں یہ انفسکم جو ہے یہ ویسے تو اپنے آپ، اپنے نفسوں پر، تو مراد اس سے اپنے لوگ ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو، ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہے۔ گزشتہ آیات میں جو اس آیت سے متصل پیچھے آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی آپس کی باہمی لڑائی کے وقت صلح کروانے کا حکم دیا تھا، اور اس سے بھی مزید پیچھے جائیں تو بلا تحقیق کسی خبر پر عمل کرنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے لڑائی پیدا ہو سکتی ہے۔ یعنی پہلے اللہ رب العزت نے بلا تصدیق، بلا تحقیق کسی خبر پر عمل کرنے سے روکا، اور اس کے بعد پھر اس بات کا حکم دیا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی گروہ آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا ہو جائے، تو ان کی صلح کروا دو۔ اب یہاں سے مزید ان چیزوں کا بیان ہے جو اسلامی اخوت کو اور باہمی جو ایک خوبصورت معاشرہ ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اس کے متصادم ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ مثلا اس آیت میں 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے، ایک ہے کسی کا مذاق اڑانا، دوسرا ہے کسی پر عیب لگانا، اور تیسرا ہے کسی کو برے لقبوں سے پکارنا۔ تو پہلی جو بات ہے یسخر، مذاق اڑانا، یہ اصل میں ساخرہ یسخرو، اس کا معنی ہوتا ہے استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، یعنی اس طرح کی ہنسی جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، اور اس میں تحقیر کا پہلو بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ہے مذاق
اور ایک ہے مزاح. ان دونوں میں فرق ہے. مذاق میں یہ ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، جس کو استہزاء بھی کہا، ٹھٹھا بھی کہا. اور ساخرہ اس کے لیے لفظ ہے فعل ماضی کا، یسخر اس کے لیے فعل مضارع ہے. تو مسخرہ بھی اسی سے ہے. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی ہنسی جس سے دوسرے کی تحقیر ہو اور دل آزاری ہو. اور وہ خوش طبی یا وہ ہنسی جس کے اندر دوسرے کا دل خوش ہوتا ہے اور اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی نہیں ہوتی، وہ مزاح کہلاتی ہے. اور اس کی شریعت میں گنجائش، بلکہ وہ مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مقامات پہ مزاح کرنا ثابت ہے، لیکن مذاق وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں ایک تو قوم سے کہا گیا، تو قوم میں تو عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، تو پھر یہاں الگ سے عورتوں کو کیوں کہا گیا؟ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جیسے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہوں. اور پھر ساتھ ہی فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق کریں، عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. تو اس کی ایک تو تو یہ ہے کہ اگرچہ قوم کے اندر مرد اور عورت دونوں ہی شامل ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر قوم سے مرد مراد لیے جاتے ہیں، تو اس لیے عورتوں کو علیحدہ سے بھی حکم دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ قوم میں مرد اور عورت شامل تھے اور ولا نساء من نساء یہ الگ سے نہ کہا جاتا، تو بھی عورتوں کے لیے یہ حکم تھا. لیکن یہ خاص طور پہ عورتوں کو الارم کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ خاص طور پہ اس چیز سے بچیں. اگرچہ یہ کچھ فیکٹ اینڈ فگرز کے بغیر بات ہوگی اگر ہم کہیں، بعض مرد بھی عورتوں سے زیادہ اس کام میں انوالو ہوتے ہیں، ان کا بھی کام یہی ہوتا ہے، کرتے رہتے ہیں. لیکن اوورال چونکہ عورتوں کی کثرت ہوتی ہے، پھر عورتیں بات کرنے میں زیادہ ڈیپلی چلی جاتی ہیں، اور مرد اپنے کام کاج میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، تو عورتوں کو خاص طور پہ کہا. اور یہ اسلام کی عورتوں کے اوپر رحمت ہے کہ ان کو ایسے کام سے بچایا جو ان کے لیے وبال جان بن سکتا تھا اور ان کے لیے گناہ کا باعث تھا. تو خاص طور پہ عورتوں کو یہاں پہ خطاب فرمایا. مذاق کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سبحان اللہ جو یہاں پہ اسلوب اختیار کیا ہے، اس میں ساتھ یہ توجیہ بھی دے دی کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. تم کسی قوم کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہو، یا بعض عورتیں دوسری عورتوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں اس طرح سے، تو ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، کیونکہ ظاہری حلیے سے دیکھ کر کسی کو جج نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے دنیاوی سٹیٹس کو لے کر اس کے اوپر کوئی حکم منطبق نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی حکم شرعی اپلائی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے کسی کو مذاق کا نشانہ بنانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے جو متقی ہے. وہ آگے آئیں گی آیات، آج کے لیسن میں انشاءاللہ امیدیں آ جائیں گی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں اکرم، سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو بہت زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ سے، بہت زیادہ متقی ہے، تقوی اختیار کرتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے، اور ان کی جو نجی زندگی ہے، ان کے دل کی کیفیت ہے، وہ بھی اللہ. بعض اوقات ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے اعلان کیا کہ کچھ مال لے کے آؤ، تو جن کے پاس تھا وہ لے آئے، جن کے پاس نہیں تھا قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان جذبوں کی قدر کرتا ہے. ریاکاری پر مبنی بہت بڑا صدقہ کرنے والا، اس سے نہ دینے والا لیکن آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے واپس جانے والا، وہ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے. اور اسی طرح ایک صحابی نے جب ایک باغ کو پانی دے کے ساری رات مزدوری کر کے تھوڑا سا وہ لا کے پیش کر دیا تھا کھجوریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے ڈھیر کے اوپر ان کو بکھیر دیا. تو اللہ جذبوں کی قدر کرنے والا ہے، ظاہری سٹیٹس. بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، نہ ہی تمہارے اموال دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو. تو ایک شخص نے کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا،
کہ آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو. قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو جٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو استہزاء کے اندر یہ دونوں چیزیں، بلکہ تیسری چیز بھی اس میں ایڈ کر لیں. ایک تو کسی کو حقیر سمجھنا، حق بات کو جٹلا دینا، جھوٹ کا سہارا لینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اور مزاح جو ہے وہ جس کی اسلام میں اجازت ہے، اس میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، اس میں سچ بولا جاتا ہے اور نہ ہی اس میں تکبر ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو حقیر بھی نہیں سمجھا جاتا اور حق بات کا انکار بھی نہیں کیا جاتا. تو اس لیے اس کی گنجائش ہے اسلام میں. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے نفسوں پر. تو یہاں انفس کیونکہ ساری امت مسلمہ ایک نفس کی طرح ہے، ایک جان کی طرح ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم اپنے لوگوں پر عیب کیوں لگاتے ہو، اپنے آپ پر عیب کیوں لگاتے ہو، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ. قرآن مجید میں ایک صورت بھی ہے جس کا آغاز اسی سے ہوتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو وہاں بھی یہ ہے کہ ہر عیب لگانے والے کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. تو اس میں اصل میں لفظی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ لام میم زا، یہ روٹ ورڈز ہیں اس کے. لامز یلمز لمزن، تو کسی پر عیب لگانا یا پھر پوشیدہ کلام کر کے آنکھ کے ساتھ اشارہ کر دینا، اس کا لفظی معنی ہے دھکا دینا اور مارنا، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں. تو یعنی اس میں بھی کسی کے اوپر ایسا عیب لگایا جاتا ہے یا اس کی طرف کوئی ایسا گھٹیا قسم کا اشارہ کیا جاتا ہے جس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. تو یہ ہے معنی، یعنی کسی پر عیب نہ لگاؤ، یعنی اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ. یعنی اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی پر عیب لگا رہے ہو تو گویا کہ وہ اپنے آپ پر ہی عیب لگا رہے ہو. جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان جو ہیں کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے، ایک نفس کی طرح ہے، ایک جان کی طرح ہے. تو ایک اور حدیث بھی ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، جو کسی مسلمان سے کوئی دنیاوی تکلیف دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی مصیبتوں سے اس کی کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے. اور اسی حدیث کے آخر میں، یہ صحیح بخاری میں ہے، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے گناہوں پر بھی پردہ ڈالتا ہے. تو یہ اسلامی اخوت کو پروان چڑھانے والی باتیں ہیں، اور ان چیزوں سے قرآن مجید روک رہا ہے جس سے اس میں ضرب لگتی ہے اور نقصان پہنچتا ہے. تو اتنا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے مسلمان کے پاس کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں سوچے، عیب لگائے، اس کو تکلیف دے اور اس کو حقارت کا نشانہ بنائے. ہمارے یہاں پہ انشاءاللہ اب اگلی بات کر کے پھر ہم مکمل کرتے ہیں اس بات کو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس کو بھی لے لیں کہ یہ برے لقب کو کہتے ہیں. یعنی یہ جو تنابزو ہے نا، النبزو، یہ وہاں سے ہے، اور اس کو کہتے ہیں وہ برا لقب. تو یعنی اس کے اندر معنی موجود ہے تنابزو بالالقاب. القاب کا معنی تو لقب برا نہیں ہوتا، اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو تنابزو کے اندر ممانت کا جو روٹ ورڈز ہیں ان کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ برے القاب سے نہ پکارو. مثلا کسی کو یہ کہنا کہ یہ اندھا ہے، کالا ہے، ٹھگنا ہے، یعنی مختلف نام جو معاشرے میں رائج ہیں اس طرح کے نام. آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا حسبک من صفیۃ کذا و کذا، یعنی جو صفیہ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی. وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو صفیہ سے یہ کافی ہے. اور یعنی راوی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ تعنی کثیرہ، وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کا قد چھوٹا ہے. اب فی الواقع حقیقت میں وہ چھوٹے قد کی تھیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلانا، آر دلانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلتی کلمۃ
لو مزجت بماء البحر لمزجته، کہ عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا دی جائے تو سارے پانی کو خراب کر دے۔ تو اسی طرح وہ خود ہی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی انسان کی نقل اتاری نا، تو آپ نے فرمایا کہ میں کبھی بھی کسی انسان کی نقل نہ اتاروں، خواہ مجھے کچھ بھی دنیا کی چیز مل جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنی ازواج کی تربیت کرتے تھے۔ تو برے القاب یا برے ناموں سے بلانا، اس کی بہت زیادہ ممانعت ہے، اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا، ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بھی اس بارے میں آ گئی۔ اچھا، اس طرح کچھ القاب ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی شناخت بن جاتے ہیں اور اس میں تحقیر نہیں ہوتی، یعنی اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور اس میں اس کی تذلیل بھی مقصود نہیں ہوتی بلکہ تعارف ہوتا ہے۔ جیسے سلیمان الاعمش، اب حدیث کے راوی ہیں، الاعمش کہتے ہیں وہ آدمی جس کی آنکھیں تھوڑی بند بند ہوں، چندیائی ہوئی ہوں، تو لیکن وہ اپنے نام کے ساتھ خود سے لگاتے تھے اور ان کی ایک پہچان بن گئی، اور اس میں تحقیر بھی نہیں تھی اور ان کی تذلیل بھی مقصود نہیں تھی، تو پھر اس کو جاری رکھا گیا۔ اسی طرح سے ایک واصل راوی ہے، ان کا لقب تھا الاحدب، تو اسی طرح احدب کے نام سے ہی ان کو حدیث میں اس کو کبڑا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حمید الطویل، تو یعنی اس طرح کے نام، ذوالیدین وغیرہ احادیث کے راویوں کے نام ہے۔ تو آج بھی اصول یہ ہے کہ ایسا لقب جس کی وجہ سے کسی کی حقارت مقصود نہ ہو یا ذلت مقصود نہ ہو، اور اس کی وہ پہچان بن گیا ہو اور وہ اس کو پسند کرتا ہو، تو پھر اس کو اس سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر قرآن مجید کے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ سب فسوق ہیں، یعنی گناہ ہے، یعنی جو شخص ان کاموں کا ارتکاب کرے گا وہ مومن ہونے کے باوجود فاسق، یہ ہے معنی بعد الایمان، ایمان کے بعد بھی وہ فاسق ہے، یعنی مومن ہونے کے باوجود فاسق ہے، تو یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان مومن بھی ہو اور فاسق بھی ہو۔ تو جب اس کو ایمان مل گیا ہے اور ایمان اس کے دل میں مزین ہونا چاہیے، پھر اس طرح کے گناہوں سے اس کو اپنے آپ کو بچا کے روک کے رکھنا چاہیے۔ تو پیچھے بھی یہ آیت گزری ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو ایمان دلوں میں مزین تب ہوگا جب ان معاشرتی برائیوں سے جن سے اللہ نے روکا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا اگرچہ کوئی بھی گناہ ہو، اس میں توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے گناہ پر قائم ہے اور اس پر اصرار کر رہا ہے اور بار بار اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور توبہ کی طرف وہ جاتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہی ظالم ہے۔ یعنی اصل ظالم وہ ہیں جو توبہ کیے بغیر فوت ہو جائیں اور ان کا گناہوں پر اصرار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے بچو، اجتنبوا اجتناب کرو، کثیرا من الظن بہت سے گمان سے، ان بعض الظن اثم بعض گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہ غیبت کرے، یغتب اور نہ غیبت کرے، بعضکم بعضا تمہارا بعض کی، ایحب احدکم ایحب کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان یاکلا یہ کہ کھائے وہ، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتن مردہ حالت میں جبکہ وہ مردہ ہو، فَكَرِهْتُمُوهُ پس تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اس سے کراہت کرتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں،
اور جاسوسی نہ کرو، اور تمہارا باز باز کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حال میں کہ وہ مردہ ہو؟ بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو پیچھے ہم آیت پڑھ چکے ہیں، اس آیت میں ان چیزوں سے منع کیا گیا تھا جو ایسے ایسے اشیاء اور ایسی چیزیں جو ویسے تو باہمی تعلق خراب کرنے والی ہیں لیکن وہ نظر بھی آتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی، اس میں تمسخر، استہزاء، مذاق جب یہ کیا جائے گا تو پتہ چل رہا ہوگا یہ مذاق اڑانے والا ہے، یہ وہ ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی عیب لگایا جائے گا یا برے لقبوں سے پکارا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہونے والی، اگرچہ اس پر باقاعدہ انڈسٹریاں بن چکی ہیں اور لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، کسی کا دل ہی خوش کر رہے ہیں، اور اس میں پھر باقاعدہ طور پر لوگ اس چیز کے پیسے لیتے ہیں کہ ان کو برے لقبوں سے پکارا جائے، ان پر عیب لگائے جائیں، ان کا استہزاء کیا جائے، کرنے والوں کو بھی پیسہ ملتا ہے جن جن کے ساتھ، تو اس سے پھر ویوز بڑھتے ہیں اور پورے پورے پروگرام چل رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ میں نے کہا پوری صنعتیں بن چکی ہیں، انڈسٹریز قائم ہو چکی ہیں اس جھوٹ پر۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ حق پر ہوتے ہوئے جو جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اس کو میں جنت کے کنارے پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور اس بندے کو جنت کے درمیان گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو ایک طرف تو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسری طرف اس پہ پوری پوری صنعتیں قائم کر لینا، تو یہ بہت فرق ہے اس حوالے سے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جو ظاہر ہوتی ہیں معاشرے میں، جیسے استہزاء، عیب لگانا، برے القاب سے بلانا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن اس آیت میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، جن کا تعلق دل اور دماغ سے ہے، یعنی انسان کی خفیہ حالت سے ہے۔ اس میں سب سے پہلے بدگمانی ہے۔ یہ جو بہت سے گمانوں سے بچو کا حکم دیا اور فرمایا کہ نباز ظن اسمن، بعض جو ظن ہے یعنی گمان ہے وہ گناہ ہوتا ہے، تو اسے ایک بات تو طے ہو گئی کہ سارے گمان ہی گناہ نہیں ہوتے۔ ذہن میں کبھی کوئی بات اس طرح کی آ جائے تو ممکن ہے وہ ٹھیک بھی ہو، فطری بات ہے، انسان کسی بندے کو دیکھے کہ وہ شراب خانے سے نکل رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ممکن ہے یہ وہاں سے شراب پی کے آیا ہے، یا اسی طرح سے کوئی اور جوا خانے سے کوئی آ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کے فطری بات جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، شریعت بھی اس کا لحاظ رکھتی ہے اور اس کو انکار نہیں کرتی۔ لیکن یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی اتنی کرنا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ تینوں کام جو ہیں یہاں پہ، بدگمانی، جاسوسی اور غیبت، پہلے بدگمانی ہوتی ہے، پھر جاسوسی ہوتی ہے، پھر غیبتیں ہوتی ہیں، اور یہ تینوں کام ہی انتہائی کمینگی اور بزدلی کے ہیں، کیونکہ ایسے کام کرنے والے کے اندر جرت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے جا کے بات کر سکے۔ تو اسی لیے اس حوالے سے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ آپ کے اندر یہ بد خصلتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال پہلے زن کی بات فرمائی، تو ہونا یہ چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض گمان بالکل بے بنیاد اور گناہ ہوتے ہیں، اور ایسے گمانوں میں پڑ جانے کا نتیجہ گناہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر انسان جو ہے وہ اپنے بھائی کے اوپر غلط سوچتا رہتا ہے، اور ایک وقت پھر آتا ہے اسی اپنی بدگمانی کو سچ ثابت کرنے کے لیے پھر وہ جاسوسی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد غیبت بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ بیٹھ کے پھر باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ایک تو بدگمانی سے روک دیا۔ مجھے ایک محدث ہے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں اپنے کسی مسلمان بھائی جس کے ایمان کے حوالے سے میں مطمئن ہوں، اس کو میں دیکھوں کہ اس کے منہ سے شراب ٹپک رہی ہے، تو میں یہ سوچوں گا کہ اس نے خود نہیں پی بلکہ اس پر زبردستی کرتے ہوئے منہ میں ڈال دی گئی ہے شراب۔ یعنی آپ دیکھیں کہ میں نے کہا اگرچہ فطری بات ہے، اس طرح کے گمان پیدا ہونا فطری بات ہے، لیکن اسلاف نے کتنی خوبصورت باتیں اس حوالے سے ارشاد فرمائی کہ جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو ہمیں بھی اتنا اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے
کہ پہلی فرصت میں اس پر شرابی ہونے کا یا کس طرح کا ہونے کا تانا لگا دینا یا اس کے اوپر فتویٰ لگا دینا، اس کی بجائے پہلے تحقیق اور تصدیق کرنی ہوگی اور فوری یہ کہنا۔ اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہاڑ پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہو، ایمان والا، کہ انا ربکم الاعلی، تو لفظی طور پر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب توحید اور اللہ کی جو محبت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تصدیق کریں، اس کی تہہ تک پہنچے۔ ہو سکتا ہے وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہو جو فرعون نے سٹیٹمنٹ دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اس لیے جلد بازی کی ممانعت ہے۔ تو گمان سے اسی وجہ سے منع کر دیا کہ بعض گمان وہ بالکل گناہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ یونس میں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان جو ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو تصدیق کرنا اور پھر کسی بات کی حقیقت کو جان لینا ایک اور چیز ہے، اور بدگمانی کے پیچھے یا صرف گمان کی پیروی کرتے رہنا یہ اور چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے صحیح بخاری میں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ آج جو ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو گمان کی بنیاد پر کیے ہوئے فیصلوں کی وجہ سے اسلامی اخوت یہ ختم ہو گئی، رشتے ناطے ختم ہو گئے، فیملی کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہو گئے، ایک دوسرے کو بلانا صرف گمان کہ اس نے یہ کیا ہے تو اچھا اس وجہ سے کیا ہوگا۔ لو یہ میرے پاس پوائنٹ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس وجہ سے اس نے کیا ہوگا، میں نے نہ اس سے پوچھا، نہ اس سے کلیئر کیا، نہ ہی میں نے کوئی دلیل دیکھی، نہ کوئی اس کی تحقیق اور تصدیق کی۔ وہ شادی پہ نہیں آیا، ہو سکتا ہے اس کو بہت بڑی مجبوری لائق ہو، تو لیکن بولوں گا نہیں، بات نہیں کروں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، کیسے پتا چلے گا، کس طرح سے یہ کنفیوژن ختم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدگمان، یعنی اس میں بدگمانی بھی نہیں ہے، یاکم والظن، گمان سے بچو، یعنی صرف گمان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ فإن الظن اکذب الحدیث، گمان جو ہے سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ وہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جب آپ اپنی زوجہ کو صفیہ بنت حیی، جن کا بھی پیچھے تذکرہ ہوا ہے، ان کو رات کو چھوڑنے جا رہے تھے گھر، تو دو انصاری صحابہ جو ہیں وہ آپ کو رستے میں ملے، تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ آگے بڑھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، تعال یا، اور بلا کے فرمایا انہا صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی میری بیوی ہے۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول، بلا ہم آپ کے متعلق برا گمان کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر اس طرح سے چلتا ہے جس طرح خون گردش کر رہا ہوتا ہے۔ وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يُلْقِيَ فِي أَنفُسِكُمَا شَيْئًا، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ وہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے، تو دل میں ایک بات آ سکتی، اس لیے جہاں گمان کی ممانعت ہے وہیں پر انسان دوسرا جو مسلمان ہے اس کو ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے جس سے گمان برے گمان پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو وہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضاحت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ یہ اصل میں جسا یا جسو جسن، کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہاتھ سے ٹٹولنا، یعنی ٹچ کرنا، اندھیرے میں خاص طور پہ کسی چیز کو ایسے ٹٹولنا، اور اسی سے تجسس ہے، جاسوسی کرنا، خفیہ باتیں معلوم کرنا۔ تو جب برا گمان ہوگا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر انسان جاسوسی کرے گا، اس کے آج کل چونکہ موبائل، اس کی جو خاص الماری ہے، یا کوئی اس طرح کی چیزوں کو اس کی عدم موجودگی میں دیکھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ جاسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا تو ان کے درمیان نفرت سے کوئی چیز نہیں روک سکتی پھر، اور اگر نہ پکڑا گیا تو یہ اپنی اس جاسوسی کے کام میں لگا رہا تو کوئی چیز ایسی ظاہر ہو جائے گی جس سے مزید نفرت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جاسوسی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث جس میں فرمایا نا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو کیونکہ گمان جو ہے سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، اسی میں آگے فرمایا ولا تحسسوا، اور ٹو نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، ولا تناجشوا، اور بولی نہ بڑھاؤ، یعنی دھوکے سے دوسرے کے ریٹ کے اوپر زیادہ ریٹ نہ لگاؤ، ولا تحاسدوا، اور نہ حسد کرو، ولا تباغضوا، اور نہ ہی کینہ رکھو، بغض رکھو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی بھی نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے
بندے بن کے، بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو وہاں بھی تحسس اور تجسس یہ دو لفظ استعمال کیے۔ تو تحسسو کا معنی کیا ہے؟ وہ بھی ٹو لگانا، اور تجسسو یعنی اس ٹو میں حد سے تجاوز کر لینا، کہ بہت آگے تک چلے جانا اور اپنے بھائی کے عیوب، اس کے نقائص، اس کی کمیاں کوتاہیاں ہر وقت تلاش کرتے رہنا اور اس کے لیے دلائل جمع کرتے رہنا۔ تو یہ ایک تو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کہ جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے پردہ فرمائے گا، اس کے خلاف ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر مطلع ہو جائے خود بخود کسی کا عیب یا نقص، تو پھر وہ اسی کو جا کے سمجھا دے، یہ بھی اس کا احسان ہوگا اس پر کہ اپنے بھائی کی اصلاح کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات معلوم ہو جاتی ہے اس کو، آگے وہ غیبت میں آئے گی بات، کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا، بیان کرنا اور اس سے تلذذ حاصل کرنا، وہ پھر غیبت ہے اور وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشرہ من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ جماعت کہ جو زبان سے تو ایمان لے آئے ہو لیکن دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہ ہی ان کے عورات یعنی عیبوں کا پیچھا نہ کیا کرو، فإنہ من اتبع عوراتہم، پس جو کوئی بھی مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ اکبر، آپ ذرا غور کریں کہ فرمایا اللہ اس کے عیوب کی پیروی کرے گا، اس کے عیوب اور نقائص تلاش کرے گا۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، تو جس کے عیوب اور نقائص اللہ نے تلاش کرنے شروع کر دیے تو اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا، یعنی اس کو رسوا کر دے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ہے، اِنَّكَ إِن اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدَتْهُمْ أَوْ كِدتَّ أَن تُفْسِدَهُمْ، کہ لوگوں کے عیوب اور نقائص کی جاسوسی کرنے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اور زیادہ فاسد کر دیتے ہیں۔ ایک بندہ ہے اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، اس کو عمومی آپ نصیحت فرمائیں جب تک آپ کو معلوم نہیں، اگر کہیں از خود پتہ چل جاتا ہے تو میں نے کہا کہ اس کو آپ سمجھائیں، اس کی اصلاح فرمائیں۔ لیکن اگر آپ اس کے عیوب اور نقائص کو تلاش کرتے 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 اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اوپر سے پکڑ لیں گے، تو اس وقت پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افسدتا ہوں، آپ اس کو زیادہ فاسد کر دیں گے، یعنی وہ تو اب اس کا گناہ واضح ہو چکا ہے، اور اس گناہ پر پھر ڈٹائی سے اس کو جسٹیفائی کرے گا، اور پھر وہ کہے گا کوئی بات نہیں، اس کو پتا تو چل ہی گیا، تو وہ اور زیادہ دیدہ دلیری سے گناہ کرے گا۔ تو یہ جاسوسی کے نقصان۔ ہاں ایک جاسوسی مشروع بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ہے، اور وہ ہے اسلام کے لیے کافروں کے خفیہ احوال معلوم کرنا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کو ٹاسک دے کے بھیجا کرتے تھے، جیسے غزوہ خندق میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جاؤ جا کے احزاب کی باتوں کو معلوم کر کے آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی پھر وہاں سے گئے، شدید سردی تھی، کہتے ہیں جب میں خیمے سے باہر نکلا تو مجھے حدت محسوس ہونے لگ پڑی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور مجھے وہ سردی کی جو کیفیت تھی پہلے وہ ختم ہو گئی، اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ صرف احوال معلوم کر کے آنے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے جنگ کا آغاز ہماری طرف سے ہو جائے، مسلمانوں کی طرف سے ہو جائے۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جا کے کافروں کو دیکھا تو انہوں نے لکڑیاں جلائی ہوئی تھی، آگ جلا کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، شدید سردی تھی۔ ابو سفیان کی کمر مجھے نظر آئی، ابو سفیان اس وقت کافروں کے سالار تھے، اس کے بعد پھر مکہ جب فتح ہوا تو یہ دائرہ اسلام میں آئے، تو بڑے خوش قسمت ہیں ابو سفیان بھی، اللہ رب العزت نے ان کو بچایا کفر کی حالت میں موت سے۔ تو کہتے ہیں حذیفہ کہتے ہیں جب مجھے یہ نظر آئے تو آج بھی دنیا میں جہاں عسکریت پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ یہ اصول سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو وی وی آئی پی نظر آ جائے تو پھر آپ نے اپنی وہ جو جاسوسی کی پوری چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے، وی وی آئی پی کو قتل کرنا ہے آپ نے، اگر وہ آپ کے نشانے پہ ہے۔ تو حذیفہ کہتے ہیں میں نے بھی اس وقت اپنا تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، اس کو کھینچا، قریب تھا کہ میں وہ چھوڑتا اور ابو سفیان کو جا کے لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بات یاد آ گئی کہ حذیفہ کو ایسا کام نہیں کرنا جس سے جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ تیر واپس رکھا اور آگے اتر گیا، وہاں جا کے ان کے درمیان بیٹھا رہا،
اچانک کسی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تمہارے درمیان آ گیا ہو تمہارے حالات و واقعات معلوم کرنے کے لیے. کہتے ہیں میرے اندر تھوڑا سا خوف آیا تو، لیکن اس نے پھر کہا کہ ایک دوسرے کا تعارف کرو. تو حذیفہ کہتے ہیں میں جلدی سے ساتھ والے کو میں نے جھنجھوڑا اور پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا تعلق ہے تمہارا. تو اس کو اتنی جرت ہی نہیں ہوئی کہ مجھ سے پوچھتا. تو یہ صحابہ کرام مجاہد بھی تھے اور بڑے زیرک تھے. بہرحال وہاں سے پھر آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو مجھے پھر سردی لگنا شروع ہو گئی، اور وہ ٹاسک جو میرے ذمہ لگایا گیا تھا وہ میں نے پورا کیا، اور ان کے حالات واقعات ان کے ارادے آ کے بتائے. تو یہ جاسوسی ممدوح ہے اور اس پر ثواب ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی جاسوسی وہ باہر صورت ممنوع ہے، اور یہاں پہ امر کے ساتھ اللہ رب العزت نے حکمن ہمیں منع کیا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. غیبت کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیفائن کرتے ہیں. پہلے تو اللہ رب العزت نے غیبت کو حرام قرار دیا، اس سے منع کیا، اور ساتھ میں اس کی مثال دی کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے حوالے سے وہ اس طرح سے یعنی نفرت دلائی گئی ہے اس سے کہ جس طرح جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے وہ ایسے ہی جیسے مردہ ہے، کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو اسی طرح تم گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. تو نفرت دلانا مقصود ہے، یعنی ایسی قابل نفرت چیزوں سے تمہیں کیوں محبت ہو گئی ہے. یہ انداز اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا. اور پھر غیبت کے حوالے سے تعریف حدیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدرون ما الغیبہ، تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی غیبت کو ڈیفائن اس طرح سے کیا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے. تو آپ کو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں. آج غیبت کو ڈیفینڈ کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں نا بھائی اس کے اندر یہ بات موجود ہے. تو آپ سے سوال ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی یہ غیبت ہے. آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ جو تیرے بھائی میں چیز موجود ہے وہ بیان کرے یہی تو غیبت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر وہ بیان کرے جو تیرے بھائی میں موجود نہیں ہے پھر تو تو نے اس پر بہتان لگا دیا ہے. تو گویا کہ بہتان یہ ہے جو بھائی میں چیز موجود نہیں، اور غیبت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب کوئی گناہ موجود ہے تو وہ بیان کر دینا. تو فَكَرِهْتُمُوهُ کے لفظ کے ساتھ بھی مزید نفرت دلائی گئی. اچھا اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ غیبت کے اندر ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں، خواہ ان کا تعلق بدن سے ہو یا دین سے ہو یا دنیا سے ہو یا شکل و صورت سے ہو یا اخلاق سے ہو. جی تو اس میں غیبت کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی تھیں کہ اس میں یعنی بدن کی غیبت کیسے ہو سکتی ہے. جیسے کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اندھا ہے، اگرچہ وہ عیب اس میں موجود ہے. یہی تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے پڑھی کہ وہ آدمی ناپسند کرتا ہو کہ اس کے اس عیب سے یا اس کے کسی چیز سے اس کو یاد کیا جائے، اس کی عدم موجودگی میں بات کی جائے. تو اس میں جیسے لنگڑا کانا وغیرہ یہ آ جاتا ہے. اچھا دین کے بارے میں غیبت کیا ہوگی؟ دین کے بارے میں غیبت یہ ہے کہ اسے فاسق کہا جائے، فاجر کہا جائے، چور، خائن، ظالم، اور بھی اس طرح کی چیزیں جو یعنی بد عہد جو بھی آپ کر لیں اس کے دین کے حوالے سے جو چیزیں ہوں اس کو بیان کیا جائے. اچھا اسی طرح سے اس کے اخلاق کے حوالے سے غیبت کیا ہوگی کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بد خلق ہے، متکبر ہے، ریاکار ہے، بزدل ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو یہ یعنی اس طرح سے مختلف انداز میں غیبت کی جا سکتی ہے. تو یہ سب ممانعت ہے، ان سب کی ممانعت ہے. اچھا یہاں پہ کبھی کسی مسلمان بھائی کی غیبت جائز بھی ہوتی ہے، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس حوالے سے 6 مواقع بیان کیے ہیں کہ 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر غیبت جائز بھی ہے. یعنی غیبت کے جواز کی 6 صورتیں یوں آپ سمجھ لیں. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ ظلم پر فریاد کرنا، یعنی مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بات کر سکتا ہے. اب اگرچہ وہ اس کا عیب بھی بیان کرے گا نا ظلم، لیکن وہ مظلوم کے لیے اجازت ہے.
اچھا، اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ کسی گناہ یا برے کام سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو روکنے پر قادر ہیں، یعنی ہائر اتھارٹیز کو بتانا، مطلب جیسے کوئی ڈاکو ہے، کوئی راہزن ہے، کوئی غلط چیزیں بیچتا ہے، تو اس حوالے سے کسی کو بتانا، یہ پھر غیبت جائز ہوگی۔ بلکہ بعض اوقات اس طرح کی جو غیبت ہے یہ ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے فتویٰ لینے کے لیے عالم دین کے سامنے یا مفتی کے سامنے کوئی اس طرح کی چیز بیان کی جائے تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس سے شرعی مقصد حاصل کرنا مطلوب ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کے شر سے آگاہ کرنے کے لیے اس میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو کوئی شخص کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرتا ہو اور اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرتا ہو، تو اس کے بارے میں جن کو وہ خود نہیں سمجھتا کہ چھپانا چاہیے، اور وہ اتنا بے خوف ہو کے اللہ کی بغاوت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے۔ اور یہ چھٹی بات یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا لقب ہو یا ایسی کوئی چیز ہو اور اس کی پہچان بن گیا ہو اور اس کو برا بھی نہ سمجھتا ہو، جیسے پیچھے ہم نے بات کی تھی کہ برے ولا تنابزوا بالالقاب، تو اس میں جیسے آمش وغیرہ، تو اس طرح یہ غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے، کیونکہ لقب تو برا ہے، لیکن اگر وہ اس کو برا نہیں سمجھتا اور اس کی پہچان بن چکا ہے تو پھر بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ بتایا کہ اگرچہ یہ سارے گناہ بہت بڑے بڑے ہیں اور اس سے اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی پہلے کرتا تھا اور وہ اپنا عمل ریوائز کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کو تواب پائے گا۔ جب شرک معاف ہو سکتا ہے تو پھر یہ معاشرتی برائیاں کیوں نہیں معاف ہو سکتی؟ تو مرنے سے پہلے توبہ کرنا اور فوراً جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد اللہ سے معافی مانگنا، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں سے اٹھتے ہوئے پھر کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجلس سے اٹھنے سے پہلے پہلے یہ دعا پڑھ لی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس مجلس میں جو اس سے لغو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جس طرح ہم غیبتوں میں آگے ہیں، بدگمانیوں میں آگے ہیں، جاسوسیوں میں اور لوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں بہت پیش ہیں، اور اسی طرح سے پچھلی جو باتیں ہیں کہ برے لقب سے بلانا اور یہ کرنا، تو ایک تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اب تک ہو چکا اس کی اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگنی ہے۔ تو بہرحال یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ یہ کچھ اسٹوڈنٹس لیٹ جوائن کیا ہے، غیبت کی 6 جو جائز صورتیں ہیں وہ دوبارہ سے گنوا دیتا ہوں۔ اس میں آپ کا وہ جو بنتا ہے کوئز، اس میں بھی آ سکتا ہے کہ غیبت کی جائز صورتیں کتنی ہیں، 5 4 6، تو آپ لکھیں 6 ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ظلم پر فریاد، مظلوم بتا سکتا ہے کہ مجھ پر ظلم ہو گیا، تو ظالم کا ظاہر ہے وہ نقص ہی بیان کر رہا ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب ہی بیان کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کسی گناہ یا برے کام سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو بتانا جو ہائر اتھارٹیز ہیں اور وہ اس کو ظالم کو روک سکتی ہیں۔ پہلی اور یہ تھوڑی ملتی جلتی بھی ہے، لیکن اس میں ایک خاص مظلوم کو اجازت ہے، اور یہاں پہ تمام مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ ایسی بات بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں کو روکا جا سکے۔ اس میں اس نے اپنا حق لینا ہے، پہلی اجازت میں اپنا حق لینا ہے، یہاں پہ اس نے اس انسان کی اصلاح کروانی ہے تو پھر وہ بتا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے کوئی نقص یا عیب ذکر کرے تو اس کی اجازت موجود ہے، جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ نے، یعنی ان کی بیوی نے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا تھا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، یعنی اتنا خرچ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو، تو کیا میں اس کے مال سے اس کے اجازت کے بغیر لے سکوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، خذی انتی و بنو کی ما یکفی کی بالمعروف، کہ تم اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اتنا لے لو جو معروف ہے، یعنی جتنی ضرورت ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر تم لے سکتی ہو۔ تو اب یہاں پہ بخیل کہنا، لیکن چونکہ فتویٰ لینا تھا اور مسئلہ دریافت کرنا تھا اس لیے اجازت ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں آگے سے کہا کہ تم بخیل کیوں کہہ رہی ہو، اس کی غیبت کر رہی ہو، بلکہ آپ نے اس کا سلیوشن دے دیا۔
تو یہ تیسری صورت ہے کہ مفتی کے پاس فتویٰ لینے کے لیے غیبت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انہیں شر سے بچانے کے لیے کسی برائی سے آگاہ کرے، مثلا کسی جگہ پہ کوئی آدمی آیا وہ رابر ہے، تو اس کے بارے میں محلے والوں کو آگاہ کرنا، مطلع کرنا، بھی اس سے بچ کے رہو، کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ اگرچہ اس کا عیب بیان کرنا ہے لیکن ایک مفاد عامہ کے لیے ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سے یعنی یہ چار ہو گئی۔ پانچویں یہ ہے کہ جو شخص کھلم کھلا اللہ کی بغاوت کرتا ہو تو اس کی غیبت بھی کی جا سکتی ہے، جیسے وہ اعلانیہ شراب پیتا ہو، لوگوں کو لوٹتا ہو، تو جس کی وہ خود ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ ان کو اس نے چھپانا ہے گناہوں کو، تو بیان کرنے میں بھی پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام غزالی اور امام نووی رحمہ اللہ دونوں نے یہ بیان کی ہیں یہ 6 صورتیں۔ اور آخری یہ ہے کہ ایسا لقب جو اس کی پہچان بن چکا اور وہ اس کو معیوب بھی نہ سمجھتا ہو، جیسے اس پہ ہم نے ولا تنابزوا بالالقاب میں بات کی، جیسے اعمى، اعمى، اصم، اعرج، آمش، یہ الفاظ جو ہیں، تو اس سے مقصد چونکہ تنقیص نہیں ہوتا، اور پھر جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اس کو بھی ناپسند نہیں ہے، تو یہ بھی اجازت ہے۔ یہاں تک اس کو رکھتے ہیں۔